اقوام متحدہ ایک ایسے وقت میں اپنی 75ویں سالگرہ منا رہا ہے جب اس کی وہ بنیادیں متزلزل ہیں جن کی بنا پر اس ادارے کو دوسری عالمی جنگ کے بعد بنایا گیا تھا۔ چین اور امریکہ کے درمیان تجارت سے لے کر ٹیکنالوجی تک ہر چیز میں پنجہ آزمائی کی جا رہی ہے، جبکہ دونوں ملکوں کے سربراہوں کے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی سے جو ورچوئل خطاب تھے انہوں نے خدشات بڑھا دیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انطونیو گوتریس نے بھی اپنے خطاب میں چین اور امریکہ کا نام لیے بغیر یہ کہا کہ دنیا کے تمام ممالک کو سرد جنگ اور تنازعات سے ہر ممکن طور پر بچنا ہوگا۔ کیا دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے جس میں بالادستی کے لیے امریکہ اور چین کا مقابلہ جاری ہے؟ کیا یہ مقابلہ ایک فوجی تنازع کو جنم دے سکتا ہے؟ کیا یہ ایک اور سرد جنگ کی وارننگ ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تجزیہ کار جناب اکرام سہگل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم اکرام صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ اقوام متحدہ کی جو 75ویں سالگرہ ہے اس پر جنرل اسمبلی سے خطاب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کرونا وائرس کی تمام ذمہ داری چین پر ڈال دی ہے۔ اب امریکہ اور چین کے درمیان اختلافات تو بڑھ رہے ہیں، دونوں کے درمیان بالادستی کے لیے مقابلہ بھی جاری ہے۔ کیا یہ مقابلہ دنیا کو تقسیم کر رہا ہے؟ بالکل تقسیم کر رہا ہے جی، اور آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ تو خیر اپنے الیکشن کے لیے وہ چین کو بہت طرفوں سے اٹیک کر رہے ہیں۔ کورونا وائرس پر خیال نہیں ہے، ٹریڈ کے اوپر بھی آپ دیکھیں برا بھلا بول رہے ہیں، ساؤتھ چائنا سی کے اوپر انہوں نے کیا ہے، لداخ کے کرائسس پر انڈیا کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے۔ تو آئی تھنک بیسکلی ان کی تھیم یہی ہے، 2-3-4 تھیم ہے جو وہ پرسو کر رہے ہیں۔ ایک تو ٹرائی کر رہے ہیں کہ ڈیموکریٹس کو لبرل دکھایا جائے اور زیادہ لیفٹسٹ کی طرف دکھایا جائے، دوسرا دکھایا جائے کہ چین کے بہت خلاف ہیں، جو برعکس ہے جو ان کی رویہ تھی پچھلے 3 سال سے چین کی طرف، اس سے برعکس ہے۔ ٹریڈ کے اندر معاملات تو ضرور ڈیفینیٹلی ان نے ان کے ساتھ کافی نیگوشیٹ کیا تھا، لیکن باقی ان کے ساتھ کافی ٹھیک ٹھاک دوستی تھی ان کی پریزیڈنٹ زی کے ساتھ، اور اس میں کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے کہ وہ بھی چین کو اٹیک کر رہے ہیں، کیونکہ الیکشن کی ایک ایجنڈا ہے، اور الیکشن کے لیے آپ کو پتہ ہے کوئی کچھ پولیٹیشین جو ہے وہ چیزیں بولتا ہے جو وہ نارملی نہیں کرتا ہے جب آتا ہے گورنمنٹ کے اندر۔ اکرام صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ چین اور امریکہ کے درمیان تجارت کی بات ہو، ٹیکنالوجی کی بات ہو، ہر چیز ہی پر پنجہ آزمائی جاری ہے، کیا یہ پنجہ آزمائی ایک فوجی تنازع میں تبدیل ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں؟ میں نہیں سمجھتا ہوں جی دے سکتی ہے، جب تک ان کے اندر کوئی فلیش پوائنٹ نہ ہو۔ فلیش پوائنٹس ہیں تو فلیش پوائنٹ سب سے بڑی فلیش پوائنٹ تو مڈل ایسٹ ہے ابھی، اور وہ مگر اس کے اندر چین اس کے اندر نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ چین اور سوویت یونین جو رشیا جو ہے وہ بیچ میں آ سکتی ہے۔ لیکن دوسرا جو فلیش پوائنٹ جو اس کے آپ سمجھتے ہیں ساؤتھ چائنا سی، اس کے اندر میں نہیں سکتا فوجی تنازع ہوگا، لیکن یہ رائیولری چلے گی اور رائیولری چلے گی، اور اگر ٹرمپ صاحب الیکٹ ہوتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ آئی تھنک ڈیفینیٹلی اس میں چینج آئے گا، اس کے اندر چینج ضرور آئے گا، رائٹ، اور وہ چینج جو ہے وہ چینج ان کے رویے میں چینج آئے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں یا ٹرمپ صاحب الیکٹ ہوں یا نہ الیکٹ ہوں، اور یہ جو انطونیو گوتریس صاحب نے اپنے خطاب میں چین اور امریکہ کا نام لیے بغیر یہ کہا ہے کہ یہ سرد جنگ جو ہے وہ دنیا کو ختم کرنی پڑے گی، تنازعات سے ہر ممکن طور پر بچنا ہوگا، تو کیا چین اور امریکہ کے درمیان ہم ایک اور سرد جنگ دیکھ سکتے ہیں؟ یہ اس کی وارننگ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ تنازع الیکشن کے بعد کتنا بڑھتا ہے۔ میں آپ کو پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ تو الیکشنیئرنگ کی ایک بولتے ہیں پہلو ہے۔ الیکشن کے بعد جب آ جاتی ہے ریئلسٹک اپریزل آ جاتی ہے تو وہ دیکھیں گے کہ ٹریڈ میں آفٹر آل جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے اس کی بہت تجارت پرٹیکولرلی جو بولتے ہیں نا ریٹیل تجارت ہے وہ چائنا پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ ابھی بھی دیکھیں ویکسینز جو ہیں وہ بن رہی ہیں، انفیکٹ کافی تنقید کیا ریپبلکنز نے کہ 70-80% جو ویکسینز ہیں جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں استعمال ہوں گی وہ باہر ملک بن رہی ہے، اور میجورٹی وہ چائنا کے اندر بن رہی ہے۔ تو دیکھیں انٹر ڈیپینڈنس ہے، اور وہ انٹر ڈیپینڈنس جو ہے وہ ایک بولتے ہیں ریئلزم کی طرف لے جاتا ہے۔ تو میں آپ سے پھر یہ دہراتا ہوں کہ الیکشن ہو جائے، ٹرمپ صاحب جیت جائیں تو وہ بھی اپنا ری اپریز کریں گے۔ ہاں ٹریڈ کے معاملے میں تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ چین کو ساتھ ان کی تنازع چلے گی، اور یہ اس میں کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے۔ ہر ملک کو چاہیے کہ اپنے ٹریڈ کے اندر اپنی جو بھی اپنی پہلو باری رکھے، وہ ٹھیک ہے۔ دوسری بات آتی ہے ملٹری اسٹینڈ آف۔ میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ جو ہے ابھی تیار ہے کہ ایک لڑائی لڑے اپنے ملک سے باہر۔ ان کے ساتھ ایشیا کے اندر ان کو ٹھیک ٹھاک ان کو پرابلمز آئی ہیں۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ ایشیا کے اندر پہلے کورین وار میں دیکھا، پھر ویتنام وار میں دیکھا، پھر عراق میں انہوں نے دیکھا
جہاں پہ بھی انہوں نے دیکھا ان کو کامیابی نہیں ہوئی. تو آئی تھنک ایشین وار سے وہ ریز کریں گے. اور ابھی جو میجر فلیش پوائنٹس ہیں وہ مڈل ایسٹ میں ہیں. آئی تھنک میں نہیں سمجھتا کہ یہ آگے بڑھے گا. اگر ڈیموکریٹ پریزیڈنٹ آ جاتا ہے تو وہ تو بالکل ہی بات الگ ہے. ہاں یہ نہیں کہ ان کا نیشنل سٹینڈ چینج کرے گا, نیشنل سٹینڈ تو وہی کے وہی رکھیں گے, لیکن ضرور اس میں شک نہیں ہے کہ بائیڈن صاحب کی جو رویہ ہوگی وہ ان سے مختلف ہوگی. لیکن بائیڈن صاحب بھی جو ٹرمپ نے جو سٹینڈرڈ سیٹ اپ کیے ہیں, جو پیرامیٹر سیٹ اپ کیے ہیں, جو آئی وڈ سے فیئر سیف لائن سیٹ اپ کیے ٹریڈ کے اندر, بائیڈن صاحب اس کو ریورس نہیں کر سکیں گے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ چین اور امریکہ کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ پاکستان پر کس طرح سے اثر انداز ہوں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے معاملے میں پاکستان ایک نیٹ بولتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوا ہے. ہمیں فائدہ یہ ہوا, میں کھل کے بات کرتا ہوں. بڑے بڑے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ٹرمپ صاحب الیکٹ ہو گئے تو کیا مصیبت آ جائے گی. وہ ٹھیک ہے, وہ جو ریس کا معاملہ ہے وہ امبیڈڈ ہے اس میں, اور جو بھی وہاں پر آئے گا امریکہ میں وہ زیادہ چینج نہیں ہوگا. دیکھیے ٹرمپ کچھ بھی بولے پاکستان کے لیے اچھا تھا. اب جب افغانستان کی پالیسی چینج ہوئی ہے, پاکستان فرام دا ڈاگ ہاؤس اٹ کیم بیک ٹو فور فرنٹ, کہ آج آپ دیکھیں کہ نیا ایمبیسڈر جو آ رہا ہے اس نے کھلا سینٹ میں یہی کہا ہے کہ پاکستان کے بغیر ہمارا سلوشن نہیں ہو سکتا تھا افغانستان کے لیے. تو آئی تھنک آپ دیکھیں اتنا رویہ, زلمے خلیلزاد جو جا کے دلی میں اور حسین حقانی صاحب کے ساتھ پاکستان کو برا بھلا کتنا بری طرح سے بولتا تھا, وہ آج پاکستان کے آگے پیچھے گھومتا ہے. یہ سب ٹرمپ کی وجہ سے ہوا ہے. ٹرمپ کی اپنی پالیسیز ہیں جو پاکستان کے لیے بینیفیشل رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بائیڈن صاحب بھی, یہ نہیں کہ بائیڈن صاحب نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا اپنے منہ سے کہ پاکستان از 100 times more important than افغانستان, 100 times more important. دوسری بات کہ ان کے اپنے ایمبیسڈر جو یہاں پر انہوں نے بولا ہے کہ جی پاکستان کی جو ریلیشن شپ یونائٹڈ اسٹیٹ شوڈ ناٹ بی لنکڈ ود انڈیا. سو نیچرلی آئی تھنک ہمیں تو نیٹ فائدہ ہوا ہے. اور آئی تھنک ہاں یہ ضرور ہے کہ انڈیا کوشش کرے گا, کیونکہ ان کے ساتھ بڑی بری حالت ہے لداخ میں ان کے ٹروپس کے ساتھ, اور چائنا نے 38,000 اسکوائر کلومیٹرز وہاں پر لے لیا, تو کرے گا. لیکن ہمیں کیا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ بائیڈن صاحب, ایک تو مصیبت ہے نا, اگر خدا نہ خواستہ بائیڈن صاحب کو کچھ ہو جاتی ہے تو آپ ایک پریزیڈنٹ کملا ہیرس سے آپ ڈیل وتھ کریں گے, ٹھیک ہے, ان کی وہ انڈین کنیکشن چلی جائے گی, آپ سمجھتے ہیں. تو جو بھی ہے آپ خوش فہمی میں نہ رہیں, اگر کہ بائیڈن صاحب جیت جائیں گے تو پاکستان کے لیے اچھا ہو جائے گا. ٹرمپ صاحب کے ساتھ جو کچھ ہم ان کو پسند نہیں کرتے, جو کچھ کرتے پاکستان کے لیے ٹرمپ بہتر رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادا کریں گے اکرام سہگل صاحب, آپ نے وقت نکالا پروگرام میں, اتنا اہم معاملہ جو ہے ہمارے ساتھ ڈسکس کیا.